باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے باپا جان سے بہت پیار ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، نماز میں دنیاوی خیالات آئیں تو اس سے نماز میں کوئی خلل تو نہیں آئے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے اور میرے لیے دعا کیجیے کہ میں بعمل عاملہ بنوں۔ حسن جمال مصطفیٰ مرحبا سب مرحبا، ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں بیزار ہیں، ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں بیزار ہیں، ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں بیزار ہیں۔ نماز میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا، یہ پوچھا تھا۔ تو دنیاوی خیالات آنے سے یا وسوسے آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، بس یہ ہے کہ وسوسوں کو توجہ نہ دے اور دنیاوی خیالات میں اپنے آپ کو گم نہ کرے، ورنہ دنیاوی خیالات تو آتے ہی آتے ہیں، اس سے تو بچنا بہت مشکل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کوئی شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے گون نے کہ کوئی مال گم ہو گیا ہے۔ اب حالانکہ یہ فقہی مسئلہ نہیں تھا، تو امام اعظم نے اس کو فرمایا کہ تم رات کو نوافل پڑھو۔ تو اس نے نماز شروع کی۔ اب جیسے ہی نماز شروع کی اس نے، تو اسی نماز میں اس کو یاد آ گیا کہ وہ میں تو فلاں جگہ میں نے رکھ دیے تھے، تو یہ وہاں سے اس نے 2 رکعتیں پوری کر کے اٹھا لیے سامان اپنا۔ صبح امام اعظم کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا، میرا آپ نے اچھا نسخہ بتایا، میرا مال بھی لیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دراصل وہ میرے پیش نظر وہ حدیث پاک تھی کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل پر منہ رکھ کر اس کی بھولی ہوئی باتیں اس کو یاد دلاتا ہے۔ تو میں نے یہ سوچ کر تم کو یہ نماز کا مشورہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ تم کو بھی اس حوالے سے پتہ چل جائے۔ تم کو پتہ چل گیا لیکن تم نے 2 رکعت پر معاملہ ختم کر دیا۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ شکرانے میں ساری رات نوافل ادا کرتے، تمہارا مال مل گیا؟ تو یوں بہرحال یہ کہ شیطان جو ہے وہ ترکیبیں بناتا ہے، نماز سکون سے پڑھنے نہیں دیتا، تو اس کو ٹالتے رہنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا ایک حل یہ ہے وسوسوں کا نماز میں کہ جب نماز شروع کرنے سے پہلے 3 بار کھبی جانب یعنی الٹے کندھے کی طرف تھو 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 اس طرح کرے۔ اب مسجد میں اس طرح کرے تو احتیاط سے کرے، کسی کو سمجھنا پڑے گا آپ کیا کر رہے ہیں، تو اس کو تشویش ہوگی اس کو کیا ہو گیا۔ تو یوں بھلے تھوک تو اڑانی نہیں ہے نا، نہ مسجد میں نہ باہر، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح 3 مرتبہ کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے اور نماز شروع کرے۔ اور نماز میں جہاں جہاں نظر رکھنا مستحب ہے اس کا اہتمام کرے، اس کا خیال رکھے۔ مثلا قیام میں سجدے کی جگہ دیکھے، رکوع میں پاؤں کی جو پشت ہے، اوپری حصہ جو قدم کا ہے اس کو دیکھے، اس پر نظر رکھے۔ سجدے میں ناک کو دیکھے۔ التحیات جب پڑھتے ہیں اس وقت گود پہ دیکھے، نہیں قاعدے میں گود میں، تو یہ مستحب ہے، تو اس کا خیال رکھے، تو انشاءاللہ عز و جل وسوسے نماز میں نہیں آئیں گے۔ یہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان نے یہ نسخہ لکھا ہے نماز میں خیالات اور وساوس سے بچنے کے لیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔